اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم المصطفى محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ یغفر فی اول لیلۃ من شہر رمضان لکل اہل هذه القبلہ۔ عزیزو، استقبال ماہ سیام یا ماہ رمضان کے تعلق سے یہ مختصر سی گفتگو آپ کے حوالے کی جا رہی ہے۔ انتہائی اہمیت کا حامل یہ مہینہ ہے۔ اللہ نے اس کو اپنا مہینہ کہا ہے۔ شہر اللہ 12 مہینوں میں ایک یہی مہینہ ہے جس کو اللہ نے اپنا مہینہ کہا ہے، اگرچہ سارے مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ جس طرح سے ساری زمینیں اللہ کی ہیں، سارے زمینوں کے اوپر جو بھی مکانات ہیں، مگر اللہ نے خانہ کعبہ کو اپنا گھر کہا ہے عظمت دینے کے لیے۔ اسی طرح سارے مہینے اللہ کے بنائے ہوئے، سارے ایام اور دن، مگر اللہ نے رمضان کے مہینے کو اپنا مہینہ کہا ہے اور اجر و ثواب سے تمام مومنین کو فیضیاب ہونے کی دعوت دی ہے۔ خود اپنے کو میزبان کہا ہے اور تمام روزہ داروں کو اپنا مہمان قرار دیا ہے۔ استقبال ماہ سیام کے تعلق سے، ماہ رمضان کے تعلق سے صرف 2 جملوں میں یہ بات کہنی ہے کہ ہم استقبال اس لیے کرتے ہیں کہ رسول اسلام نے بے پناہ ماہ رمضان سے محبت کو ظاہر کیا ہے اور شعبان ہی سے کثرت سے روزہ رکھ کے اصحاب کے درمیان، اہل بیت کے درمیان حضور اس مہینے کی عظمت کو آخری جمعہ جو آتا تھا شعبان کا، اس میں اس کا استقبال کرنے کے لیے آپ انتہائی فضائل بیان کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اے لوگو، اللہ نے تمہیں دعوت دی ہے، اس لیے تم اس کی تیاری کرو۔ اللہ تمہیں توفیق عطا فرمائے کہ تم اس میں زیادہ سے زیادہ توبہ کرو، زیادہ سے زیادہ اس مہینے کو پانے کے بعد استغفار کرو، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرو اور تسبیح پڑھو اور خدا کی بارگاہ میں شکرانہ ادا کرو اور کثرت کے ساتھ عبادت کرو، راتوں کو جاگو اور دن میں تسبیح۔ خود امام زین العابدین صلی اللہ علیہ وسلم بات چیت اس مہینے میں چھوڑ کر کثرت سے تسبیح پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے اور استغفار کرتے تھے، دعا کرتے تھے تمام مومنین کے لیے۔ تو استقبال ماہ سیام کا مطلب یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے والہانہ اور شوق کے ساتھ اس مہینے کی تیاری کی دعوت دیتے تھے اور انتظار کرتے تھے، ہم کو بھی اسی طریقے سے مکمل تیاری کرنا چاہیے اور ہم کو خدا کی بارگاہ میں مہمانی کے طور پر پیش کرنے کے لیے اپنے کو گناہوں سے پہلے ہی سے پاک کرنا چاہیے تاکہ ہم خدا کے مہمان بن سکیں۔ استقبال ماہ رمضان اس لیے کیا جاتا ہے کہ رسول اسلام بھی اس کا استقبال کرتے تھے اور پہلے ہی سے کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ ہم بھی اگر ماہ رمضان کے یعنی شروع ہونے سے پہلے حضور کی طرح روزہ رکھیں شعبان ہی میں تو اور 1 دن 2 دن باقی رہے تو روزہ رکھنا حدیثوں ثابت ہے کہ جو شخص ماہ رمضان کے 1 دن پہلے سے روزہ رکھے اور وصل کر دے یعنی ملا دے رمضان میں، تو اس کو خداوند عالم اپنی رحمت خاص کی بنیاد پر 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے کا ثواب اور اجر عطا فرماتا ہے۔ اور اسی طرح جو میں نے حدیث رسول کی پیش کی جو شیعہ سنی دونوں کے ہاں ہے کہ خداوند عالم بے شک معاف کر دیتا ہے ماہ رمضان کی پہلی شب ہی میں تمام اہل قبلہ کو
ان اللہ یغفر فی اول لیلۃ من شہر رمضان لکل اہل ہذہ القبلہ، تمام اہل قبلہ کو خداوند عالم مغفرت کر، کیونکہ ان کے دلوں کی نیت کو اللہ دیکھتا ہے کہ وہ توبہ استغفار اور عبادت کے لیے آمادگی رکھتے ہیں۔ بہرحال رسول اسلام کا وہ خطبہ جو شعبان کے آخری جمعے سے متعلق ہے، جس کی روایت امام رضا علیہ السلام نے کیا ہے، اور انہوں نے حضرت امیر المومنین کے حوالے سے روایت کیا کہ خطبہ پیغمبر نے دیا اور اس کے بعد ماہ رمضان کی عظمت کو بیان کیا۔ اس طرح سے ہم استقبال ماہ رمضان کریں کہ پہلے ہی سے دل میں روزہ رکھنے، دعا استغفار کرنے، خاص طور سے رؤیت ہلال کے سلسلے سے ہم کو دعائے رؤیت ہلال جو کتابوں میں وظائف الابرار میں اور عباس قمی نے وفات الجنان میں اور اس طرح کی بہت سی دعاؤں کتابوں میں لکھا ہے، اور اس مہینے کو بعنوان خداوند عالم کے فیضان سے فیضیاب ہونے کا مہینہ قرار دیں، اور انشاءاللہ اول شب میں غسل کریں، زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھیں، اور 2 رکعت نماز بھی ہے الحمد کے بعد، اول شب کی الحمد کے بعد سورہ انعام 2 رکعت میں پڑھنا ہے۔ اس طرح سے اور بھی نمازیں ہیں، مگر یہ مختصر اعمال انشاءاللہ کرنا استقبال ماہ رمضان کے لیے بہترین وظیفہ ہے، اور خداوند عالم ہم سب کو توفیق دے دعا پڑھنے کی، روزہ رکھنے کی، استغفار کرنے کی، اور خدا کی میزبانی سے فیضیاب ہونے کی، اور دوسرے مومنین کے لیے خصوصیت کے ساتھ امام زمانہ کے ظہور کی دعا، اور رہبر معظم کے حالات میں سلامتی اور ایران کی سربلندی اور امریکہ کی شکست کے لیے ہم لوگ دعا کریں۔ محمد وآل محمد وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔